نادیہ بیگم، لکھنؤ۔ جب تک سرکار سے وابستہ نہیں ہوئے تھے تب تک ہم نے کسی مولوی یا مفتی کا بیان نہیں سنا تھا معاویہ کے حق میں۔ یہ گزشتہ 3 سال میں معاویہ کے وفادار کیسے پیدا ہو گئے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ کہاں چلی گئی ہے سب کی عقل؟ مجھے بتا کر گئی تھی، میں بھی بتاتا ہوں تمہیں۔ امام جعفر صادق کے نام کے بجائے عرس معاویہ منایا جا رہا ہے۔ یہ مولویوں کا کمال نہیں ہے۔ ہمیں اگر کوئی جانتا ہے اس تحریک کو، سرکار گوہر شاہی کو، یا اللہ جانتا ہے یا ابلیس جانتا ہے، یہ نہیں جانتے۔ ابلیس ان کے سینوں میں اپنے ابلیسی عقائد ٹھونس دیتا ہے۔ جس طرح اولیاء کرام پر الہام آتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کے اوپر بھی شیطان کی طرف سے شیطانی خیالات آتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے الہام آیا ہے۔ سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزاج ہے اور یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ حق گوئی پر مبنی ہے۔ ابلیس کو یہ بات معلوم ہے کہ اب اسلام کی صحیح تشریح ہوگی اور ائمہ اہل بیت، مولا علی، یہ جو ہستیاں اسلام کی حقیقی وارث ہیں، ان کے راز جو ہے وہ بلا خوف و خطر بیان کیے جائیں گے۔ لہٰذا اس نے کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے مولویوں کے ذہنوں کو جکڑ لیا کہ اب یہاں اس پلیٹ فارم سے مولا علی کی صدائیں گونجیں گی، اور ایسی صدائیں، ایسے راز بیان ہوں گے کہ جس سے دنیا کے مسلمانوں کے ذہن کھل جائیں گے، سینے کھل جائیں گے، اور ایسی آواز وہ ان سربستہ اسرار دقیقہ کو بیان کریں گے کہ جس آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا اب جھوٹی احادیث بیان ہو رہی ہیں۔ پوری تاریخ اسلام میں جتنی بھی احادیث ریکارڈڈ ہیں، رجسٹرڈ ہیں، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں معاویہ کی کوئی شان بیان کی گئی ہو۔ کیوں نہیں بیان کی گئی ان کی شان؟ ان کی کوئی شان ہی نہیں تھی۔ مولا علی نے بھی خلافت کی، آپ ٹوٹی پھوٹی چادر کے اوپر بیٹھتے تھے۔ دوسری طرف امیر معاویہ امیر شام کہلاتا تھا، اس کے ٹھاٹ باٹ ہی نکالے تھے۔ اسلامی سلطنت کا پیسہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتا تھا، اپنی اولاد پر خرچ کرتا تھا، حساب لینے والا کوئی نہیں تھا۔ کیا ایمان ہوگا اس شخص کا جو فتح مکہ کے بعد، جب اس کے خاندان کے پاس اور کوئی ریفیوج نہیں تھا، the only sanctuary available to them was under the blessings of Prophet Muhammad. اور کہاں جائیں گے وہ؟ اور ان کے اپنا ان کا ایک ہڈن ایجنڈا بھی تھا نا، کہ now the Prophet of Islam is in power. All the surrounding tribes have made confederation with the Prophet. And politically speaking, we have no grounds. If we stay outside of this flow of Islam, we won't be able to do anything. So let's join them and from inside destroy them.
یعنی آفٹر دا کانکویسٹ آف مکہ دے ایکسپٹڈ اسلام. اب اندازہ لگائیے آپ، فتح مکہ پر مجھے آپ بتائیے کم سے کم کتنا فیصد قرآن نازل ہو چکا ہوگا؟ اور کہتے ہیں وہ کاتب وحی ہے. یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. یعنی اسلام میں، تاریخ اسلام میں مسلمانوں کی جو تاریخ گزری ہے اس میں under the banner of authenticity they have removed most of the true ahadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labeling them as unauthentic, not trustworthy. یعنی ان کی زبان میں کہتے ہیں ضعیف اور موضوع. جو ان کی نظر میں احسن ہے اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ حدیث قابل توجہ ہے. جس کے بارے میں ان کا خیال ہوا کہ یہ سب سے زیادہ مستند ہے اس کو کہیں گے یہ مفروع ہے. اگر چین آف اتھارٹی کے اندر 7 کے بجائے 5 صحابہ نے روایت اس کو کیا ہے تو اس کو کہہ دیں گے یہ ضعیف ہے. اچھا جو 5 ہیں کیا وہ جھوٹے ہیں جو آپ اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں؟ یہ اسٹینڈرڈ کے 7 اصحاب کبار ہوں جنہوں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ اگر کسی حدیث کے راوی ہوں گے تو حدیث مستند کہلائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 7 میں سے 6 ایسے ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تمہارے معیار پر پورے اترتے ہیں، تو پھر ایسی حدیث کو ضعیف کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ تو سب جھوٹے ہیں، پھر اس کو ضعیف کہیں گے. اور جتنی بھی احادیث ائمہ اہل بیت کے حوالے سے ہیں، باطنی تعلیم کے حوالے سے ہیں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں ضعیف ہیں. اچھا چونکہ ضعیف ہیں لہٰذا ایسی احادیث کا ذکر بھی نہیں کرتے، ایک لفظ بول دیتے ہیں کہ کسی مستند روایت میں امام مہدی کا ذکر نہیں آیا. اب لوگ سمجھیں گے کہ حدیثوں میں ہے ہی نہیں، ضعیف کا ذکر نہیں کریں گے. اور جس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہو کہ یہ جھوٹی ہے تو اس کو کہیں گے موضوع، یہ حدیث موضوع ہے. یہ عالم تو ایسے ہیں کہ انہوں نے، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، امام ابو حنیفہ کو پرسیکیوٹ اس لیے کیا گیا کہ ان پر شیعہ ہونے کا الزام تھا. امام احمد بن حنبل کے اوپر فتوے لگائے گئے کہ یہ شیعہ ہے، رافضی. امام احمد بن حنبل پر. حالانکہ سعودی عرب اور جو دیگر گلف کنٹریز ہیں وہاں پر انہی کی وضع کردہ شریعت فالو کی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ زیادہ تر جو عرب مسلمان ہیں وہ حنبلی ہیں. اچھا مزے کی بات یہ کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شریعت کے اندر امام احمد یعنی امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے. لیکن ایک رات خواب میں امام احمد بن حنبل غوث پاک کے آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ میرا مسلک اختیار فرما لیں تو میرے مسلک کو دوام مل جائے گا. تو لہٰذا خواب میں جب وہ آئے اس کے بعد پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی میں حنبلی مذہب اختیار کر رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چاروں برگزیدہ ہستیاں جو ہیں، امام شافعی ہو گئے، امام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، چاروں حق تھے.
اور امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے تھے امام ابو حنیفہ، اور باقی 3 جو ائمہ کرام ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو بنو امیہ کے ان مسلمانوں نے تو ان ہستیوں کو نہیں چھوڑا احمد بن حنبل پر، صرف اس لیے کہ وہ اہل بیت اور مولا علی کی محبت کی بات کرتے تھے، اس لیے ان کو کہا کہ یہ رافضی ہے۔ امام انس بن مالک کی محبت رسول کا یہ عالم تھا کہ جب وہ حج کرنے کے لیے گئے، حج کرنے کے بعد حضور کی مسجد میں آ کے مقیم ہو گئے، پھر مسجد نبوی سے نکلے نہیں، باہر نہیں نکلے، یہاں تک کہ دوسرا سال آ گیا حج کا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ حج کو چلے جائیں، تو آپ نے کہا کہ ایک حج فرض تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اب میں حضور کی مسجد سے اس لیے نہیں نکل سکتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نکلوں اور موت آ جائے، میں حضور کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں۔ محبت کا یہ عالم تھا۔ تو ان چاروں ائمہ کرام کے نزدیک امیر معاویہ باغی ہے۔ شاید آپ کی سوچ اتنی گہری نہیں ہے تاریخ اسلام پر، لیکن آپ یقین کریں کہ یزید کو امیر معاویہ نے یہی پٹی پڑھائی تھی کہ بنو ہاشم کے خاندان نے، محمد نے اور علی نے تیرے باپ کو باغی کہا ہے، تو میرا بدلہ لے اور حسین کو بھی باغی قرار دے کر قتل کروانا، اور یہی ہوا۔ معلوم ہے آپ کو اس وقت عرب کے 18,000 علماء کرام نے امام علی مقام امام حسین 18,000 علماء نے ان امام حسین کے خلاف فتویٰ دیا کہ یہ باغی ہیں، واجب القتل ہیں۔ ملک شام میں باقاعدہ یہ لوگ مذموم انداز میں سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے تھے، اور خوب زور زور سے ترنم کے ساتھ یہ پڑھتے تھے کہ محمد کی شریعت نے محمد کے نواسے کو مار دیا، محمد کی شریعت نے محمد کے نواسے کا خون لے لیا۔ شام میں بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ ہوا ہے۔ اگر یہ صوفیاء کرام نہ ہوتے تو یہاں آپ کو اسلام نظر نہ آتا۔ یہ صوفیاء کرام کے مرحوم منت ہے کہ آج اسلام آپ کو نظر آتا ہے۔ اور پھر صوفیاء کرام کا سلسلہ بھی 400 سال ہو گئے، بند ہو گیا۔ اب دیکھیں زمانے کا کیا حال ہے، مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ 400 سال بعد پھر علم باطن کو سیدنا گوہر شاہی نے دوبارہ اثر نو ایسے زندہ کیا جیسے پہلے کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔ آج پھر مسلمانوں میں شرح صدر کی بات ہونے لگی، آج پھر مسلمانوں میں ضیاء القلوب کی بات ہونے لگی، دلوں کو زندہ کرنے کی بات، مقام محمود پر سجدہ کرنے کی بات، دیدار الہی کرنے کی بات، عشق الہی کی بات، فقط اللہ کے خاطر اس کی عبادت کرنے کی بات، خلوص کا پیغام اخلاص پہلے کہاں تھا؟ یہ جو جہنمی لوگ ہیں ان کا یہی کام ہے۔ یزید کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ جنتی ہے، امیر معاویہ کی بڑائی بیان کریں گے، حالانکہ کوئی بڑائی ہے نہیں، اور ان کو سکون ملتا ہے کیونکہ جہنمی ہے، علی کے دشمن ہے۔ جو علی کا دشمن ہے وہ گوہر شاہی کا دشمن ہے۔